اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے. ملکوت آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ خفیہ حکومت، اللہ کی وہ حکومت جو ہمیں نظر نہیں آتی. ابھی میرے ذہن میں ایک لفظ آ گیا ہے، ڈیپ اسٹیٹ. آج کل یہ لفظ عام ہے نا ڈیپ اسٹیٹ کا، اور عام طور پر اس کا ہم معنی لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ اس سے مختلف ہے. تو ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں فلانے آدمی نے کی ہے، یہ جو ہے کسی نے کسی کو پتھر مار دیا ہے. ایک اس کے بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایک آدمی کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ لیجئے کہ بیوروکریسی ہے. اللہ کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات میں نافذ کرتے ہیں. آتا ہے نا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک. تو اس میں فرشتے انوالو ہوتے ہیں. وہ جو رات ہے شب قدر جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر، تو اس میں یفرق فیہا کل امر حکیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین یفرق فیہا کل امر حکیم. اس رات کو تمام محکم احکامات علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، جدا کر دیے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ نے ان کو آگے جو ہے نا وہ لیٹر ایشو کر دینے ہوتے ہیں، آرڈرز جو ہے پاس کر دینے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کیا ہونا ہے. وہ پوری تدبیر امر ہو جاتی ہے. تو کس کو پاس کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کو کرتا ہے. تو زمین کے اوپر ان کی تنفیذ کون کر رہا ہوتا ہے؟ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہمیں یہ دکھتا ہے فلانا بندہ مر گیا. کیوں مرا جی؟ اس کی وہ یہ بیماری تھی اس سے مر گیا. پیچھے کوئی ہوتا ہے جو اسے مارنے والا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیں نظر آیا کہ بھائی وہ فلانے کی بریک نہیں لگی اور فلانے کی سپیڈ زیادہ تھی، اس کے پیچھے بھی کسی کی کارروائی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. فلانا بندہ گرا اور مر گیا. تو دنیا میں کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس کے ایک پورا یوں سے نظام حکومت ہے اللہ کا، اور اس کا امر نافذ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی ایک پوری بیوروکریسی ہے، پوری ایک سول سرونٹ ہے کہ ٹیم ہے جو اس کام میں لگی ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی منصب پر فائز کرنا ہے تو اس کو وہ پھر پورا اپنا نظام بھی دکھانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پورا نظام دکھا دیا. اچھا، یہ ڈیپ سٹیٹ کا لفظ میں نے اس لیے بھی استعمال کیا کہ ڈیپ سٹیٹ دو طرح کی ہیں. ایک یہ اللہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے، اس کا امر نافذ ہو رہا ہوتا ہے. ایک شیطان کی ڈیپ سٹیٹ ہے، اس کا امر بھی نافذ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں چیزیں مشہور ہیں نا، فلانا وہ کیا ہے کتب ہے، اور پتہ نہیں وہ ایک پورا سلسلہ ہے جو ابدال کتب ہیں، ابدال ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں جو سارے ہیں. تو وہ کوئی تدبیر امر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کے کتب ہیں. وہ اللہ کی لائن والی جو مینیجریل لائن ہے اس کے کتب ہیں، یا وہ جو شیطان والی مینیجریل لائن ہے اس کے کتب ہیں. پھر گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں. گراؤنڈ فورسز میں ایمان والے ہیں جو وہ اللہ کی اس کے یعنی اس ڈیپ سٹیٹ کا ظاہر ہے. وہ ٹپ آف دا آئس برگ جو ہے نا وہ انسان کی شکل میں نظر آئے گا کہ اللہ کی پارٹی یہ ہے. اور وہ جو شیطان کی پارٹی ہے اس کی گراؤنڈ فورسز وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اور اس کے ساتھ جوڑا تھا بعضکم من بعض بعضهم من بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. تو یہ اس کے ساتھ جڑ گئے. اور ہم میں سے مسلمانوں میں سے خاص طور پر آپ سوچئے کہ یہ جو شیطان بات کان میں ڈالتے ہیں وہی کرتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے بھی. تو ایک شخص آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے میرے پاس، وہی آئی ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ کی طرف سے تو وہی اب نہیں آنی، سلسلہ بند ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا. اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہی آئی ہے تو یا تو صاف جھوٹا ہے، صاف، یا میں کہتا ہوں نہیں جھوٹا ہے، وہ سچ بول رہا ہے. آئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، شیطان کی طرف سے آئی ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو جس کے پاس شیطان کی طرف سے وہی آئی ہوگی، اس سے بڑا شیطان کا ایجنٹ کون ہوگا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اور جو اس کو نبی مان لے گا پھر اس سے بڑا شیطان کا ایجنٹ کون ہوگا؟ یہ نہیں آئی سمجھ. یہ سمجھ جائیں گے تو ڈیپ سٹیٹ ساری سمجھ جائیں گے. یہود، نصارہ اور جو آپ میں سے جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، یہ سب شیطان کی پارٹی ہیں.
اور دنیا میں شیطان نے جو اپنا نظام نافذ کیا ہوا ہے وہ ان کے ذریعے سے کیا ہوا ہے. یہ شیطان کی خفیہ حکومت ہے. یہ بھی سامنے آ کے حکومت نہیں کریں گے, شیطانی حکومت سامنے نہیں آئے گی. اور جو آپ کی سامنے حکومتیں ہیں یہ پھر ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. یہ ان کو پھر اس طرح پریزنٹیشنیں دے کے اور چیزیں سمجھا کے یا یہ لالچ دے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے, وہ مکڑا جس طرح پھنساتا ہے مکھی کو, وہ علامہ اقبال کی نظم اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ اس طریقے سے پھر ان کو پھنسا لیتے ہیں اور یوں دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ والا ہے اصل چکر, اور اس کو ذہن میں رکھیں گے تو دنیا سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی. اصل جو جھگڑا ہے وہ اللہ کا اور شیطان کا ہے. دونوں مخفی طاقتیں ہیں, غیب ہیں, ہمیں نہیں نظر آتے. دونوں کی اپنی اپنی ایک سلسلہ ہے حکومت چلانے کا. اللہ کا اپنا ہے, شیطان کا اپنا ہے. تو کچھ شیطان کی گراؤنڈ فورسز ہیں, کچھ رحمان کی گراؤنڈ فورسز ہیں. اور وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, یہ وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور رسول پر اور ایمان والوں کے ساتھ جو دوستی رکھتے ہیں. یہ ہیں اللہ کی پارٹی اور وہ ہے شیطان کی پارٹی.